الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور انہیں دانائی حکمت عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو رسولوں کے بعثت کے 4 مقاصد ہیں اس میں یزکیہم کا تذکرہ چل رہا تھا، جسے اصطلاح میں تصوف کا نام دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان یا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو محسوس یا معلوم کرنے کی شدید آرزو کا نام تصوف ہے۔ پھر اس خواہش کی کوشش میں جو وجود میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو ان وجود کیفیات کے اقرار و انکار کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ اقرار کرتے ہیں۔ جب چھوٹی موٹی کیفیات جیسے غم ہے، خوشی ہے، ان کا یہ حال ہے کہ اگر ہم انہیں الفاظ میں بیان کریں تو بیان نہیں ہو سکتی، تو ان کا انکار بھی یقیناً نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے اقرار کے لیے الفاظ نہیں ہیں، تو انکار کے لیے الفاظ کہاں ہیں؟ حالانکہ وہ کیفیات صاحب کیفیات حال کی طرح اس وقت سامع پر طاری نہیں ہوتی، مگر ایسی کیفیات کو غالباً اس لیے تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ان سے نوع انسانی کے ہر فرد کو واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے ہر شخص غم میں مبتلا ہوتا ہے، خوشی میں مبتلا ہوتا ہے زندگی میں بار بار، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان انہی کیفیات کے وجود کو تسلیم کرتا ہے جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے غم ہے، خوشی ہے، تو کوئی شخص یہ بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنا غم ہے، اس کو اظہار نہیں کر سکتا، نہ لکھ کر نہ زبانی۔ اسی طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہے، حد سے یہ کہہ دے گا جی مجھے بہت غم ہے، مجھے بہت خوشی ہے، اور لکھ نہیں سکتا، اس کا معیار نہیں لکھ سکتا، کوانٹٹی نہیں لکھ سکتا، کوالٹی نہیں لکھ سکتا۔ نہ اس کے پاس بیان کرنے کے لیے الفاظ ہیں، چاہے وہ اگر ان پڑھ ہے تو، اور چاہے وہ پڑھا لکھا ہے تو اس کے پاس جو ہے لکھ نہیں سکتا، چاہے اس کے پاس کتنا ہی علم ہے۔ لیکن ان کیفیات جو میں نے غم خوشی ہیں یہ عام ہیں، ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ غم ہے یا خوشی ہے، اس کو یہ ہے کیونکہ اس کے واسطہ پڑتا ہے اس سے۔ مگر جن کیفیات اور واردات سے وہ محروم ہوتا ہے ان کے وجود سے صرف اس لیے انکار کر دیتا ہے کہ وہ ان سے دو چار نہیں ہوتا، اس پر وہ طاری نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ خوشی اور غم جیسی کیفیات کا تعلق تو عالم اجسام سے ہے نا۔ جو لوگ ابھی تک مراحل اجسام ہی عبور نہ کر سکے ان کے نزدیک روح اور روحانی مراتب اور کیفیات کا وجدان و عرفان اور ان کے ہونے نہ ہونے کا احساس کیسے ممکن ہے؟ مگر عزیزان گرامی قدر، حقیقت تو یہی ہے کہ جسمانی کیفیات کے وجود کی طرح روح اور پھر روحانی کیفیات کا وجود بھی ایک ناقابل تردید سچائی ہے۔ اگر آپ جسم کو مانتے ہیں تو جسم سے تعلق رکھنے والی ہر کیفیت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ مثلا بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، جسم کے کسی حصہ میں درد ہے، یہ نظر کی کمزوری ہے، ضعف بصر جسے کہتے ہیں، اور بدنی طاقت اور کمزوری ہے، غم خوشی ہے، درد ہے، ہجر فراق ہے، ملاقات ہے۔ تو اگر آپ روح کے وجود کے قائل ہیں اور یقیناً ہیں تو اس کی ان کیفیات کے وجود کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ساری کیفیات روح پر طاری ہو کر جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کا تعلق روح سے ہے، اور ظاہر ہے کہ روح سے تعلق رکھنے والی کیفیات کو روحانی کیفیات ہی کہیں گے اور روحانی کیفیات کے الفاظ ہی سے تعبیر کریں گے۔ جسم مرئی اور محسوس ہے، جسم ہمیں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن روح غیر مرئی ہے اور غیر محسوس نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی کہیں۔ تو جس طرح عزیزان گرامی قدر
روح کی حقیقت کو دیکھے اور سمجھے بغیر ہی اس کی موجودگی کا انسان قائل ہے اور اسے محسوس کیے بغیر اس کے وجود کا اعلان بھی کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو روح کی ان غیر مرئی جو نظر نہیں آتی، غیر مرئی جو نظر نہیں آتی وغیرہ محسوسات کیفیات کا اقرار بھی کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ روح کسی کیفیت یا کیفیات کی مالک نہیں، حالانکہ روح نہ صرف لامحدود کیفیات کی مالک ہے بلکہ اس میں مکمل طور پر شعور بھی پایا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی شعور روح کی تصریحات جو ہیں چند ایک اس کا تذکرہ شروع کریں گے، جو پھر ہم کافی ٹائم لیں گے، 10-12 دن لگیں گے انشاءاللہ تعالی، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ کیفیات کیا ہوتی ہیں اور یہ ساری روح پر طاری ہوتی ہے، پھر جسم پر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔